سابقے اور لاحقے. سابقے اور لاحقے زبان کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں. ان کی بدولت نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں جن سے زبان میں وسعت آتی ہے. سابقہ: کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر ایک نیا لفظ بنایا جائے تو اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں. جیسے پر سے پرنور، پرلطف، بد سے بدمزاج، بدبو وغیرہ. لاحقے: کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا کر نیا لفظ بنایا جائے تو اس علامت کو لاحقہ کہتے ہیں. جیسے پسند، دل پسند، ترقی پسند، گیر، جہانگیر، دستگیر وغیرہ. اب یہاں پہ سابقے اور لاحقے موجود ہیں. ہم عمر، خطرناک، حیرت انگیز، نوعمری، حاجت مند، بدقسمت، سفرنامہ، سنگ دل، بے ادب، قدردان، غیر ضروری، رشتہ دار، عالیشان، نامنظور، ہنگامہ خیز، لامحدود. اس طرح سے کالم بنا کے اس کو الگ الگ لکھ سکتے ہیں آپ. ان پڑھ، انمول، انسنی، انجان، انکہی. انسنی کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، انسنی اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اب جو آپ کو زیادہ بہتر لگے. انسنی. ایک منٹ، یہاں میں نے انمول بھی لکھ دیا، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. انسنی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. انکہی: بیکار، بے ادب، بے حال، بے وقوف، بے حس. پاک، پاک دامن، پاک فوج، پاک وطن، پاک صاف. خلاف: خلاف شرع، خلاف توقع، خلاف ورزی. باضابطہ، باادب، بانصیب، باملاحظہ. ناممکن، ناکام، نامراد، ناکارہ، نالائق. یک زبان، یک خلق، یکدم، یکجا. بدبخت، بدبو، بد اخلاق، بدنصیب. اسی طرح یہاں پہ ہے لاحقے: گر، جادوگر، کاریگر، بازیگر. زار، سبزہ زار، لالہ زار، گلزار. فروش، کتب فروش، پھل فروش، سبزی فروش. گار، مددگار، سازگار، طلبگار، پروردگار، پرہیزگار. باز، پاک باز، شوباز، دھوکے باز. دغا باز، جانباز، کبوتر باز. پسند: دل پسند، قدامت پسند، حق پسند، ترقی پسند. دان، پاندان، چائے دان، سائنس دان، گلدان. زدہ، غم زدہ، آفت زدہ، فاقہ زدہ، ستم زدہ، حیرت زدہ.